بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم اما بعد۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں فلا تخشوا الناس واخشونی۔ اصل میں ہم آج بات اس بات پہ کریں گے کہ لوگ اللہ سے زیادہ انسانوں سے ڈرنے لگے ہیں۔ تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم ہی وہ امت ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا نام آتے ہی لوگوں کی آنکھیں جھک جایا کرتی تھی؟ آج بھی ہم ہی ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں اللہ سے زیادہ لوگوں کا خوف بسا ہوا ہے۔ ہم چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، غلط کام اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ ارے اللہ تو دیکھ رہا ہے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم وعدے توڑتے ہیں، ہم بے حیائی کے کام کرتے ہیں، تنہائیوں میں جانے کیا کیا کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم کو اس بات کا یقین رہتا ہے کوئی انسان ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن وہ یہ کیسے بھول جاتا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے؟ جب تک اس کو اس بات کا احساس رہتا ہے کہ مجھے کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ یا کوئی انسان کی آنکھیں یا کان میرے نقل و حرکت کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، حالانکہ 24 گھنٹہ وہ اللہ کی نگرانی میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اللہ کے دیکھنے کا کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں اللہ کے دیکھنے کا یقین ہی نہیں ہے، ہمیں اپنے اللہ سے کوئی شرم ہی نہیں ہے۔ کیا ہم نے واقعی اللہ کو صرف مسجد کی 4 دیواری کے اندر محدود کر دیا ہے؟ ہم بڑی آسانی سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کثرت سے نمازیں چھوڑتے ہیں، کبھی موقع ملا پڑھ لیا، کبھی نہیں موقع ملا چھوڑ دیا۔ اس نماز کے چھوڑنے کا کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی دیکھ رہا ہو، ہمارے باپ دیکھ رہے ہوں، ہمارے ذمہ دار دیکھ رہے ہوں، ہمارے نگراں دیکھ رہے ہوں، تب تو ہم فوراً نماز کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ اب ہم کو انسان کا ڈر ہے، ہم دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ بعض مرتبہ اس لیے لوگ نماز پڑھتے ہیں تاکہ لوگ یہ کہیں کہ ماشاءاللہ بندہ بڑا نیک ہے، بندہ بڑا نمازی ہے۔ ہم جو اچھے سلوک ہیں ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جو مستقبل میں ہم کو فائدہ دے سکے، اور جن سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے ہم انہیں بھاؤ ہی نہیں دیتے، ان کو ہم نظر انداز کر دیتے۔ اللہ کے لیے عمل کرنا تو ختم ہی ہو چکا ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ صرف ظاہری نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ جب دل میں اللہ کی عظمت ہوگی، جب اللہ سے محبت ہوگی، جب اللہ کا خوف ہوگا، تو پھر بندہ انسانوں کی رضامندی کے پیچھے نہیں بھاگے گا، بلکہ وہ اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کی عبادتیں، اس کا سلوک سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا۔ جب انسان نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا تو پھر وہ انسانوں کا غلام ہو گیا۔ اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا کہ فلا تخشوا الناس، لوگوں سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ لیکن ہو اس کے الٹ رہا ہے، ہم لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں، لوگوں کی فکر کرتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے پیارے اللہ کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ اس کے لیے مشق کی ضرورت ہے، اپنے نفس کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، وہ طریقے اختیار کرنے کی ضرورت ہے جس سے خوف خدا اور اللہ کی محبت پیدا ہو سکے۔ سنجیدگی کے ساتھ سچی توبہ کرے۔ جو گناہ کا جو یہ بوجھ ہے نا، یہ صرف اور صرف توبہ ہی مٹا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ اگر آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ ہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، ہم غلط راستے اور غلط ڈگر پر ہیں، تو سنجیدگی کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگے۔ روزانہ اپنا محاسبہ کریں کہ آج ہم نے اللہ کو راضی کرنے والا کام کیا یا انسانوں کو راضی کرنے والا کام کیا، آج ہمارا عمل کیسا رہا، آج ہماری نماز کیسی رہی، آج ہم نے تلاوت کی یا نہیں کی۔ اسی کے ساتھ کوئی کتنا بھی اچھا دوست ہو، اگر اس کی صحبت اچھی نہیں ہے تو پھر آپ کو خراب ہونے سے، بگڑنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، چاہے آپ کتنے بھی اچھے باپ کے بیٹے کیوں نہ ہو۔ اس لیے اہل تقویٰ کی صحبت اختیار کیجئے، دلوں کو نرم کرنے والی باتیں سنیں، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو، ایسی مجلسوں میں، ایسی محفلوں میں جائیں، برے دوستوں کا ساتھ چھوڑیں۔ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، دنیا کچھ بھی کہے یا نہ کہے، کامیاب صرف وہ بندہ ہے جو اللہ کے سامنے سرخرو ہو۔ دنیا والے آپ کی نیت نہیں دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تو دیکھتا ہے۔ دنیا والے آپ کو بھول جائیں گے، اللہ کبھی نہیں بھولتا۔ اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے لیے جینا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ بات
پسند آتی ہے تو اپنے دوستوں میں، اپنے دوسرے لوگوں میں اس بات کو پہنچائیں، کیونکہ نیکی کی بات پہنچانا بھی صدقہ ہے، تاکہ لوگوں کے اندر اس بات کا احساس پیدا ہو کہ ہم کو اپنے سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور اپنا محاسبہ لینا ہے، روزانہ اپنا محاسبہ لینا ہے کہ آج ہم نے کیا اچھا کیا اور کیا غلط کیا۔ اور سب سے اہم اور ضروری بات، اپنی صحبت اچھی کیجیے، چاہے وہ آپ کا دوست ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، آپ کا پڑوسی ہو، لیکن اگر وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے تو خدا را اس سے دور رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔